نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کفیناک المستہزئین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس وقت تک کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں بن سکتے جب تک نبی علیہ السلام کو اپنی جان سے، اپنے والدین سے اور ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہیں سمجھتے۔ پیغمبر علیہ السلام کو جب تک ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہیں سمجھو گے تو وہ بندہ، وہ بندی مومن نہیں بن سکتے۔ اللہ پاک سب سے زیادہ اس وقت ناراض ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام بھی سب سے زیادہ اس وقت خفا ہوئے جب پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کی گئی۔ ابو جہل کا بیٹا آیا، ابو لہب کا بیٹا آیا، آ کر کہتا ہے ہم آپ کی بیٹیوں سے جو منگنیاں کر چکے تھے وہ منگنیاں ہم نے توڑ دی۔ ایک نے اس طرح کہا اور دوسرے نے پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کے کلمات کہہ دیے۔ نبی علیہ السلام غصے میں آئے۔ جو پیغمبر طیف کی بستی میں پتھر کھا کر بھی ان کے لیے دعا کرتا تھا، اور جب اس نے نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی کے بارے میں، آپ کے بارے میں گالی کے الفاظ کہے، پیغمبر علیہ السلام نے رب سے گزارش کی اللہ اس کے اوپر کوئی کتا مسلط کر دے۔ اس نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابو لہب سے کہا تو نے ہمیں کہا ہم نے اس کی بیٹیوں کا رشتہ توڑ دیا، اب اس نبی نے مجھے بد دعا دے دی ہے۔ وہ ابو لہب جو پیغمبر علیہ السلام کا دشمن تھا وہ بھی اس بات کو سن کر تھر تھر کانپنے لگا۔ تو وہ ایک سفر کے اندر گئے۔ آپ اس واقعہ کو سنتے رہتے ہیں جہاں پر پڑاؤ کیا، کہا میرے بیٹے کو ایسی جگہ پر سلاؤ کہ اس تک کوئی پہنچ نہ سکے۔ اس نبی نے، محمد کریم علیہ السلام نے میرے بیٹے کو بد دعا دے رکھی ہے۔ سارے قافلے والوں نے اپنا ساز و سامان رکھا، اس کے اوپر اس کے بیٹے کو لٹا دیا اور ارد گرد سارے خود سو گئے۔ اللہ پاک نے جنگل کے شیر کو حکم دیا کہ اس کے بیٹے کو چیر پھاڑ دے، اس نے پیغمبر کی گستاخی کی ہے۔ وہ شیر آیا، سب کے منہ سونگھ رہا تھا، اور اس کو جب خوشبو آئی وہ اس کے بیٹے ابو جہل کے بیٹے کے پاس وہاں پر پہنچ کر اس کو مار دیتا ہے، اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ جو پیغمبر علیہ السلام کا دشمن ہے اللہ بھی اس کے ساتھ بہت ناراض ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام بھی اس کے اوپر خفا ہوتے ہیں۔ جب اسود عنسی ملعون نے نبی علیہ السلام کے دور میں جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، لمبی حدیث پاک ہے، پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا فیروز کے نام خط لکھا، صحابی کے نام خط لکھا۔ اس علاقے کے اندر اس کی حکومت تھی، اس کا قلعہ تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ماننے والے کو، صحابی کو فرمایا تھا اس کو قتل کرو۔ اس نے اپنے ساتھ دوسرے صحابہ کو 10-12 صحابہ ٹوٹل بنتے تھے جنہوں نے آپس میں مشورہ کر کے پلاننگ بنا کر وہاں تک پہنچے، اس کو اس کے محل کے اندر قتل کیا، اور اس کے محل کے آخری چھت کے اوپر کھڑے ہو کر صحابہ نے فجر کی اذان پڑھی اور اسود عنسی ملعون کی گردن اس کے چیلوں کی طرف پھینک دی۔ جو بھی نبی علیہ السلام کا دشمن آیا دنیا میں بھی مرا، آخرت میں بھی مرے گا۔ جتنے بھی کافر پیغمبر کے دشمن آئے، اب یہ انڈیا کی ملعونہ اس عورت نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی، اور چاہیے تو یہ تھا ہمارا وزیر اعظم بات کرتا، ہمارا وزیر اعلیٰ بات کرتا، ہماری حکومت کے لوگ ان کے ساتھ بات کرتے، لیکن نہیں کر رہے۔
اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، اور نہ ہی وہ عورت اللہ کے عذاب سے بچ سکے گی، نہ ہی مسلمانوں کے ہاتھ سے وہ عورت بچ سکے گی۔ پہلے بھی پیغمبر کے گستاخ مرے، اب بھی مریں گے، آئندہ بھی مریں گے۔ اللہ کا دین اونچا ہے، پیغمبر کی عظمت کا پرچم اونچا ہے، اونچا رہے گا انشاءاللہ۔